الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں نے آپ کو حضرت پیر باہو سلطان کی والدہ کے بارے میں بتانا ہے۔ ترمذی شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحم فرمائے اس عورت پر جو صبح اپنے شوہر کو جگاتی ہے، نماز کے لیے جگاتی ہے، اور اگر وہ نہیں جاگتا تو اس پر پانی ڈال کے پھر جگاتی ہے اس کو۔ اور فرمایا اللہ رحم فرمائے اس مرد پر جو صبح نماز کے لیے اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اور اگر بیوی نہیں جاگتی تو پیار اور شفقت کی وجہ سے ہلکا سا پانی ڈالتا ہے اور پھر اس کو نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کی تربیت کرے، اس کو پردے کا حکم دے، اور اگر وہ نماز نہیں پڑھتی تو اس کو نماز کی تلقین کرے۔ اسی طرح بیوی کے لیے بھی لازمی ہے کہ اگر اپنے شوہر میں کوئی برائی دیکھتی ہے یا اس کو بے نمازی پاتی ہے تو اپنے شوہر کو سمجھائے اور نیک اعمال کرنے میں اس کی مدد کرے، اور اس کو ترغیب دے کہ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، آپ نماز پڑھا کریں، ہماری اولاد پہ اچھا اثر پڑے گا یا ہمارے گھر پہ اچھا اثر پڑے گا۔ اسی حوالے سے یہ واقعہ یاد آیا کہ حضرت پیر باہو سلطان جو ہیں، سلطان العارفین ان کو کہا جاتا ہے، یہ قصبہ شورکوٹ ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے تھے۔ جس وقت شاہ جہاں کی حکومت تھی اس وقت یہ پیدا ہوئے تھے۔ ان کے جو والد تھے وہ شاہ جہاں کے بہت قریبی سپاہی تھے اور ویسے بہت بڑے جاگیردار تھے، بہت امیر کبیر شخص تھے۔ ان کی 3 بیویاں تھیں، چوتھی بیوی کا نام بی بی راستی تھا۔ جب چوتھی بیوی کے ساتھ انہوں نے عورت کے ساتھ شادی کی ہے تو وہ عورت نمازی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ میرا دل کرتا تھا کہ میرا شوہر بھی نماز پڑھے۔ پھر باہو سلطان کے والد کا نام بازید محمد تھا۔ بازید محمد کی یہ عادت تھی کہ جیسے چاروں بیویوں کو الگ الگ گھر بنا کے دیا ہوا تھا، تو باری باری ایک دن اور ایک رات ایک بیوی کے پاس رہتے، اگلا دن اور اگلی رات دوسری بیوی کے پاس رہتے، ایسے باری باری اپنی بیویوں کے پاس رہتے تھے۔ لیکن ان کی عادت تھی کہ جب خود سونا ہوتا تھا تو اپنا الگ انہوں نے گھر بنایا ہوا تھا، وہیں پہ جا کے سوتے تھے۔ اور روز کی یہی روٹین تھی کہ رات کو ایک غلام جو تھا وہ آپ کے پاس ہوتا تھا اور وہ آپ کو دودھ کا گلاس دیتا تھا، اور بازید محمد وہ دودھ کا گلاس پی کے پھر سویا کرتے تھے۔ بی بی راستی آئی ہیں، کچھ دن انہوں نے یہ روٹین دیکھی، اس کے بعد غلام سے کہہ دیا کہ تم دودھ نہ لے کے جانا، آج میں اپنے شوہر کے لیے خود دودھ کا گلاس لے کے جاؤں گی۔ بی بی راستی جب دودھ لے کے گئیں تو بازید محمد کو بڑا غصہ آیا اور کہنے لگے کہ تم سے پہلے 3 بیویاں تھیں، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ وہ میرے کمرے تک آئیں، میرے گھر تک آئیں، تم کیوں آئی ہو؟ وہ چپ کر کے کھڑی سنتی رہیں۔ بازید محمد نے بڑا غصہ کیا، بی بی راستی چپ کر کے سنتی رہیں۔ اس کے بعد گلاس دودھ کا تو پکڑ لیا بازید محمد نے اور کہہ دیا کہ کل نہ آنا ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ بی بی راستی چپ کر کے چلی گئیں، لیکن اگلے دن دوبارہ پھر گلاس دودھ کا وہی لے کے آئیں۔ پھر بازید محمد نے بڑی باتیں سنائیں، ان کو ڈانٹا، لیکن چپ کر کے سن کے واپس چلی گئی۔ پھر بازید سرکار کو اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے مرضی تو اپنی کرنی ہے، تو چلو کوئی بات نہیں، ہے تو میری بیوی ہی، دودھ کا گلاس لے آتی ہے تو چلو کوئی بات نہیں۔ تو پھر آپ نے جب ڈانٹنا منع کر دیا تو بی بی راستی کہتی ہیں ایک دن دودھ کا گلاس دیا اور کہنے لگی کہ میرا دل کرتا ہے میں آپ کے پاؤں دباؤں۔ بازید سرکار چپ کر گئے اور اجازت دے دی کہ پاؤں دبا لو۔ جب پاؤں دبا رہی تھیں تو کہنے لگی
اگر آپ اجازت دیں تو میں صبح آپ کو نماز کے لیے جگا دوں؟ بازید سرکار کہنے لگے میں نے تمہیں پہلے یہ بات بتائی ہے کہ مجھے کسی کا مشورہ پسند نہیں ہے، اس لیے تم مجھے مشورہ نہ دو، مجھے بھی پتا ہے نماز پڑھنی ہے کہ نہیں۔ بی بی راستی چپ کر کے چلی گئیں۔ دوبارہ پھر اگلے دن آئی ہیں، دودھ کا گلاس دیا، پاؤں دبانے بیٹھ گئیں اور پھر وہی بات کر رہی ہیں کہ اگر اجازت دیں تو صبح فجر کے لیے آپ کو جگانا دوں۔ بازید سرکار نے پھر بڑا غصہ کیا اور بی بی راستی واپس چلی گئی۔ بی بی کہتی ہیں میں 10 راتیں ایسے ہی جاتی رہی اور 10 راتیں ایسے ہی ان کا غصہ برداشت کرتی اور چپ کر کے واپس آ جاتی۔ پھر ایک قسمت والی وہ بھی رات آئی کہ بازید سرکار نے کہہ دیا کہ راستی میں صبح نماز کے لیے اٹھ جاؤں گا تو کیا میری جان چھوڑ دو گی، پھر دوبارہ تو نہیں آیا کرو گی؟ تو بی بی کہنے لگی نہیں میں دوبارہ نہیں آتی۔ کہنے لگے ٹھیک ہے صبح مجھے فجر کی نماز کے لیے جگا دینا۔ بی بی راستی کہتی ہیں میں اپنے گھر تو چلی گئی لیکن ساری رات خوشی کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی۔ خوشی اس بات کی تھی کہ جس کوشش میں اتنے دن سے میں لگی ہوئی تھی آج اس کا حل مجھے ملے گا کہ میرا شوہر صبح فجر کی نماز پڑھے گا۔ بی بی کہتی ہیں میں ٹائم سے اٹھی اور پانی گرم کیا، ساتھ مصلی لیا اور فجر کے ٹائم اپنے شوہر کے گھر پہنچ گئی۔ جا کے سرکار کو جگایا، جانماز بچھا دیا، گرم پانی کے ساتھ ان کا وضو کروایا اور بازید سرکار کھڑے ہو گئے جانماز پر۔ کہتی ہیں جب بازید محمد جانماز پہ کھڑے ہوئے تو میری آنکھوں سے ایسے آنسو نکلے جیسے سیلاب آ چکا ہو۔ بہت روئی ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے اور اللہ سے دعا کر رہی ہیں۔ اللہ سے کہتی ہیں یا اللہ میرا کام اتنا ہی تھا، میں اتنا ہی کر سکتی تھی کہ تیرے اس بندے کو بازید محمد کو جانماز پہ کھڑا کر دیا ہے۔ یہ جو اس وقت کا جاگیردار ہے، جو اپنے علاقے کا چودھری ہے، جو ادھر کا سردار ہے، میں نے اس کو جانماز پہ لا کے کھڑا کر دیا تیری بارگاہ میں۔ یا اللہ میں اتنا ہی کر سکتی ہوں، میں اس کا دل نہیں بدل سکتی۔ یا اللہ اگلا کام تیرا ہے، تو ان کا دل بدل دے، جیسے یہ کھڑے ہیں نماز میں ان کا دل نماز میں لگ جائے، ان کے دل میں نماز کا شوق پیدا ہو جائے اور ان کو نمازی بنا دینا۔ بی بی راستی دعائیں کرتی رہی، بازید محمد نماز پڑھتے رہے۔ جب نماز پڑھ کے ہٹے ہیں تو بازید سرکار نے بی بی راستی کی طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ آج تیری بات میں نے مان لی اور نماز پڑھ لی ہے، کل مجھے نہ جگانا۔ بی بی کہنے لگی میں نے آپ سے کل ہی وعدہ کر لیا تھا صرف ایک بار نماز پڑھ لیں، میں دوبارہ آپ کو نہیں جگاتی۔ تو بازید سرکار کہنے لگے کہ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے بعد آپ مجھے نہ جگانا، میں آپ کو جگایا کروں گا کہ اٹھو ہم دونوں مل کے نماز پڑھیں۔ بی بی راستی تو پہلے ہی بہت نیک اور پرہیزگار تھیں، انہوں نے کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوشش کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم کے ساتھ بازید سرکار کو بھی نمازی بنا دیا۔ تو ان دونوں نمازیوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر جو بیٹا دیا ان کا آج تک نام باہو سلطان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور آج تک لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، جو انہوں نے توحید اور رسالت پر بہت سارے شعر لکھے اور صوفی بزرگوں میں ان کا نام شمار ہوا۔ ایک دن پیر باہو سلطان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ اتنے درجات کہاں سے حاصل کیے، اتنا علم آپ کے پاس ہے اور اتنے بڑے آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ کو یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ تو پیر باہو سلطان نے کہا تھا بھلا ہوا میری ماں بی بی راستی کا، جس نے مجھے راہ راست پہ لگایا، اور میری ماں نے میرے والد کو بھی راہ راست پہ لگایا، میرے والد کو نمازی بنایا اور میری اچھی تربیت کی، اور ایسی تربیت کی کہ میں ان کی گود میں تھا اور ابھی دودھ پیتا تھا، اور مجھے تبھی ولایت کی کئی منزلیں میری ماں نے پار کروا دی تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح کے عمل ہم سے بھی لے لیں اور
ہماری تبلیغ کے ساتھ، ہمارے اخلاق کے ساتھ، ہماری تعلیم کے ساتھ اللہ تعالیٰ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔